کیا پاکستان کی سیاست میں خواتین صرف ایک شو پیس ہیں یا پھر پردے کے پیچھے اصل گیم یہی خواتین چلا رہی ہیں؟ جب بھی پاکستان کی اسمبلیاں اکھاڑا بنتی ہیں تو مرد سیاستدانوں سے زیادہ سوشل میڈیا پر چرچا ان خواتین کا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انہیں کوئی گلیمر کوئین کہتا ہے تو کبھی انہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کہتا ہے؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب مرد لیڈرز جیلوں میں چھپ رہے تھے تب ایک عورت نے فرنٹ لائن پر آ کر پورے نظام کو ہلا دیا۔ مریم نواز سے لے کر شاندانہ گلزار تک یہ کہانی صرف کرسی کی نہیں، مردوں کے اس گڑھ میں اپنی بقا کی جنگ کی ہے۔ لیکن رکیں، کیا یہ چیلنج صرف پاکستان میں ہے؟ دنیا بھر میں خواتین کیسے اقتدار کے ایوانوں اور چاند تک راج کر رہی ہیں؟ آج اس کڑوے سچ سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کمزور ہیں، لیکن تاریخ کا رخ اگر موڑ کر دیکھا جائے تو جب محترمہ بینظیر بھٹو میدان میں اتری تو اس وقت بڑے بڑے پگڑی پوشوں اور کٹر سوچ رکھنے والوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ان پر کفر کے فتوے لگے، کہا گیا کہ اسلام میں تو عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں، مگر بی بی نے فتوے دینے والوں کو انہی کے گھر میں قید ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کی اسی جرأت پر کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ جو ڈرتے تھے روشنی سے، وہ جو ڈرتے تھے حق کی بات سے، وہ جو ڈرتے تھے روشنی سے، وہ جو ڈرتے تھے حق کی بات سے، ایک عورت نے ان کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ایک رات سے۔ بے نظیر کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا مسلم دنیا کی پہلی خاتون سپیکر بنی اور شیری رحمان نے پہلی خاتون قائد حزب اختلاف بن کر دکھایا۔ یعنی جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ اب آئیے ذرا دنیا کا نقشہ بھی دیکھتے ہیں۔ عالمی ڈیٹا کے مطابق دنیا کے صرف چند ممالک ایسے ہیں جن کی کمان اس وقت خواتین کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ اٹلی کے فائر برانڈ وزیر اعظم جارجیا میلونی یا میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں خواتین کی نمائندگی اب بھی محض 27% کے قریب ہے۔ یعنی یہ جنگ عالمی ہے اور ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ ملک، عورت کو اقتدار کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے مردوں سے آج بھی دگنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب وہ پہنچتی ہیں تو وہ صرف سیاست نہیں بدلتی بلکہ وہ تاریخ بدل دیتی ہیں۔ اور بات صرف سیاست کی نہیں، اگر ہم بات کریں ہمارے پڑوس میں بھارت کے چندریان 3 مشن کی، تو چاند کے اس جنوبی قطب پر جہاں دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں پہنچ سکا وہاں بھارت کا جھنڈا لہرانے کے پیچھے 100 سے زیادہ خواتین سائنسدانوں اور انجینئرز کا دماغ تھا۔ ڈیپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر کلپنا کلاہستی اور راکٹ وومن ریتو کردھال نے ثابت کر دیا کہ عورت صرف اسمبلیاں نہیں چلا سکتی، وہ خلائی جہازوں کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ چاند پر جس جگہ چندریان لینڈ ہوا تھا اسے شیو شکتی پوائنٹ کا نام دیا گیا، جو مرد اور عورت کی مشترکہ طاقت کی علامت ہے۔ جب پڑوس میں خواتین چاند کے فیصلے کر رہی ہیں تو ہمارے ہاں اسمبلیوں میں خواتین کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں آج کا سیاسی درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر ہے۔ ایک طرف مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن کر تاریخ رقم کر چکی ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن میں شاندانہ گلزار اور زرتاج گل جیسی دبنگ خواتین ہیں، جو جب بھی مائک سنبھالتی ہیں تو بڑے بڑے مرد سیاستدانوں کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ اور آصفہ بھٹو کی انٹری نے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ لیکن یہاں ایک کڑوا اور گندا سچ یہ بھی ہے کہ کیا ان خواتین کو وہ عزت ملتی ہے جس کی وہ حقدار ہیں؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ آج بھی خواتین سیاستدانوں کو سب سے زیادہ سوشل میڈیا ٹرولنگ، ڈیپ فیک ویڈیوز اور غلیظ کردار کشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی قابلیت پر بات کرنے کے بجائے ان کے کپڑوں، ان کے میک اپ اور ان کی نجی زندگی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں عورت کو ووٹ بینک کے لیے تو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب جنرل سیٹوں پر ٹکٹ دینے کی بات آتی ہے تو آج بھی 90% ٹکٹس مردوں کے جیب میں چلے جاتے ہیں۔ عورت کو مخصوص نشستوں کے کوٹے تک محدود رکھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کے اوپر احسان ہے۔ اس منافقانہ اور خود غرض نظام پر جان ایلیا کا یہ شعر بالکل فٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو بات ہے بس اقتدار کی صاحب، یہاں تو بات ہے بس اقتدار کی صاحب، بدلتے چہروں میں عورت کا بس استعمال ہوا، ہمیں دکھایا گیا خواب ایک نئے رخ کا، ہمیں دکھایا گیا خواب ایک نئے رخ کا، مگر جو دیکھا تو بس مسندوں کا جال ہوا۔ جب تک ہم خواتین کو برابر کا ڈیسیژن میکر نہیں مانیں گے تب تک یہ سیاسی ڈرامہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو آپ بتائیے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مریم نواز پنجاب کو واقعی بدل پائیں گی
یا ہمارے ملک میں خواتین کو چاند تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی مزید صدیاں لگیں گی؟ کیا پاکستان کی اگلی وزیر اعظم پھر کوئی خاتون ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔